اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام لابنہ عباس علیہ السلام انہ زق العلم۔ حضرت عباس علمدار کے بارے میں امیر المومنین نے فرمایا، میرا یہ وہ فرزند ہے کہ جس کو علم چوگ کی طرح دیا گیا اور وہ دینے والے خود امیر کائنات۔ مولا علی علیہ السلام کی نگاہ میں حضرت عباس علمدار کی عظمت اور دیگر ائمہ کی نظر میں، اور پھر حضرت عباس علمدار کا خانہ کعبہ کی چھت پر خطبہ آپ تمام مومنین مومنات کی سماعت کی نظر ہے۔ حضرت عباس ابن علی علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہیں جن کی تربیت خود امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمائی۔ حضرت عباس علمدار کی پیدائش سے قبل ہی مولا متقیان علی علیہ السلام نے ان کی عظمت اور شجاعت کی بشارت دی۔ حضرت علی علیہ السلام کی دعا اور حضرت عباس کی پیدائش ولادت۔ جب حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی والدہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کا عقد ہوا تو مولا علی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم ارزقنی ولدا یکون ناصرا لابن الحسین فی کربلا، بحر الانوار جلد 42 پیج 90۔ اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو میرے بیٹے حسین علیہ السلام کا کربلا میں ناصر و مددگار ہو۔ یہ دعا ظاہر کرتی ہے کہ حضرت عباس علمدار کی ولادت کا مقصد ہی امام حسین علیہ السلام کی نصرت اور دین کی حمایت کرنا تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کا حضرت عباس کے بازوؤں کو چومنا روایات میں ملتا ہے کہ حضرت عباس علمدار کی ولادت باسعادت ہوئی تو مولا علی علیہ السلام نے ان کے بازوؤں کو بوسہ دیا اور مولا نے رونا شروع کر دیا۔ جب حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا، ان ہذین الیدین ستقطعان فی نصرت الحسین علیہ السلام۔ یہ بحر الانوار اسی صفحہ نمبر 90 پر ہے، جلد 42 ہے۔ تو اس میں یہ حدیث کہ یہ دونوں ہاتھ امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں کاٹ دیے جائیں گے۔ یہ بات اس چیز کی علامت ہے کہ مولا علی علیہ السلام پہلے سے ہی جانتے تھے کہ حضرت عباس علمدار کی قربانی غیر معمولی ہوگی اور وہ کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کی حضرت عباس کو شجاعت کی تربیت دینا۔ حضرت علی علیہ السلام خود ایک بے مثال شجاع تھے، دلاور تھے، اشجع العرب، عربوں میں سے سب سے شجاع ترین انسان وہ علی ابن ابی طالب، جو فرماتے ہیں کہ تمام عرب مل کر مجھ علی ابن ابی طالب پر حملہ کریں تو میں ان کو پیٹھ دکھا کر کبھی بھاگنے کی جرأت نہیں کروں گا، ان کا مقابلہ بھی ڈٹ کر کروں گا۔ اتنے شجاع انسان ایک چھری والے یا ایک تلوار والے شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن علی تنہا ہے، پورے عرب کا مقابلہ علی ابن ابی طالب کر سکتے ہیں، اتنے شجاع ہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام انہوں نے حضرت عباس علمدار کو بھی میدان جنگ کی تمام جو سلیقے ہوتے ہیں، تمام جو فن حرب ہوتے ہیں، مولا نے سکھائے۔ علامہ مجلسی روایت کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام اکثر حضرت عباس علمدار کو اپنے ساتھ جنگی مشقیں کراتے اور ان کے بازوؤں کی طاقت اور بہادری کی تعریف کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، حضرت عباس علمدار معمولی شخصیت نہیں ہیں، جن کو خود امیر المومنین نے جنگ کے فنون حرب سکھائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک دن حضرت عباس سے فرمایا، اے ابو الفضل، تمہاری زندگی کا مقصد دین اسلام اور اہل بیت کی حمایت ہے اور تمہارے بازو کربلا میں میرے حسین کے لیے ڈھال بنیں گے۔ یعنی ابن نماہلی نے کتاب العباس ہے، اس پہ صفحہ 45 پہ یہ لکھا ہے، یہ
یہ جملہ ثابت کرتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار کی زندگی کا مشن پہلے سے معین کر دیا تھا، اور وہ امام حسین علیہ السلام کے سب سے بڑے محافظ اور نگہبان تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں حضرت عباس کی خصوصیات ہیں۔ مولا علی علیہ السلام حضرت عباس علمدار کے متعلق فرمایا کرتے تھے، میرے بیٹے عباس میں یہ صفات موجود ہے۔ کون کون سی؟ ایمان کامل، وہ اہل بیت کے سچے پیروکار اور جانثار ہوں گے، شجاعت و بہادری، وہ میرے فرزند ہونے کے ناطے غیر معمولی بہادری کے مالک ہوں گے، یعنی بے پناہ جو بہادری ہے ان کی، اس کے وہ مالک ہوں گے۔ اثار و وفاداری، وہ اپنے بھائی حسین کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے۔ نافذ البصیرہ، وہ حق و باطل کو پہچاننے والے اور بصیرت کے حامل ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار کے بارے میں فرمایا، کان عمنا العباس نافذ البصیرہ صلب الایمان، بحر الانوار صفحہ 44، جلد 44 اور صفحہ 298 ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے چچا عباس گہری بصیرت رکھنے والے اور پختہ ایمان والے تھے۔ یہی صفات حضرت علی علیہ السلام کی دی ہوئی تربیت کا نتیجہ تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کا حضرت عباس کو قمر بنی ہاشم کہنا، مولا علی علیہ السلام قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا چمکتا ہوا چاند کہا کرتے تھے۔ اس لقب کے دو وجوہات ہو سکتے ہیں، ظاہری حسن و جمال، حضرت عباس علمدار کا چہرہ انتہائی روشن اور نورانی اور خوبصورت تھا، جس طرح کہ نقل کیا جاتا ہے کہ جب حضرت عباس اور حضرت علی اکبر مدینہ کی گلیوں میں چلتے تو لوگ اپنی دکانوں کو چھوڑ کر آ جاتے اور کہتے کہ اے لوگو دیکھو، ایک طرف علی ابن ابی طالب کی جوانی جا رہی ہے اور ایک طرف امام حسین کا فرزند علی اکبر رسول اللہ کی جوانی ہے۔ یعنی اتنے حسین و جمیل، اور ایک وجہ ہو سکتی ہے باطنی نورانیت، اور یہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ حضرت عباس علمدار کا کردار، شجاعت، وفاداری، ایثار ایک روشن اور واضح چمکتے ہوئے چراغ کی مانند تھا جو بنی ہاشم کے لیے فخر کا باعث تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں پیشین گوئی کی کہ مولا علی علیہ السلام نے ایک دن حضرت عباس کو گود میں بٹھایا اور گریہ کرنے لگے۔ جب حضرت عباس نے سوال کیا تو فرمایا، بیٹا عباس، میں تمہیں دیکھ کر روتا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کربلا میں کیسے شہید کیے جاؤ گے۔ تمہارا بدن زخموں سے چھلنی ہوگا اور تمہارے بازو کاٹ دیے جائیں گے، مگر تم اپنی وفاداری کو کبھی نہیں چھوڑو گے۔ مقتل الحسین ابو مخنف میں صفحہ 225 پر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ جملے حضرت عباس کی بے مثال قربانی کا پیش خیمہ تھے اور ظاہر کرتے تھے کہ مولا علی علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کا بیٹا حسین پر سب کچھ قربان کر دے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا گفتگو کا کہ حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ میں حضرت عباس کی بہت زیادہ عظمت، حقیقی معنوں میں وفاداری اور ایثار کی علامت، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی محافظت، حق و باطل کی تمیز رکھنے والے نافذ البصیرہ، شجاعت میں مولا علی علیہ السلام کے وارث، اخلاق و دیانت میں سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے حضرت عباس علمدار۔ لہذا ائمہ معصومین کی نگاہ میں بھی، دیگر ائمہ کی نگاہ میں حضرت ابوالفضل العباس جو کہ باب الحوائج اور علمدار کے لقب سے مشہور ہیں، امام سجاد علیہ السلام کی نظر میں حضرت عباس کی بہت زیادہ فضیلت تھی۔ وہ تو حضرت عباس علمدار کو کربلا میں موجود تھے اور ان کے وہاں پر کچھ دیکھ رہے تھے کہ ان کے مناظر کیا ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار کے بارے میں فرمایا، رحم اللہ عمی العباس فلقد آثر و ابلا و فدا اخاہ بنفسہ حتی قطعت یداہ
فأبدلہ اللہ بہما جناحین یطیر بہما مع الملائکۃ فی الجنہ کما جعل لجعفر ابن ابی طالب وإن للعباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلہ یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ۔ مستدرک الوسائل جلد 11 صفحہ 217۔ یہاں پر یہ الفاظ درج ہیں۔ امام سجاد فرماتے ہیں اے اللہ میرے چچا عباس پر رحمت نازل کر، انہوں نے اثار کیا، بہترین قربانی دی اور اپنے بھائی امام حسین پر اپنی جان کو قربان کر دیا، یہاں تک کہ انہیں دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں ہاتھوں کے بدلے 2 پر عطا فرمائے جن کے ذریعہ وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کریں گے، جیسے کہ حضرت جعفر طیار کو عطا کیے گئے۔ اور بے شک حضرت عباس کا اللہ کے ہاں ایک ایسا مقام ہے کہ تمام شہداء قیامت کے دن ان پر رشک کریں گے اور یہ چاہیں گے کہ اے کاش ہمارے لیے بھی یہ سعادت ہوتی۔ یہ حدیث حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی بے مثال قربانی کو واضح کرتی ہے اور اس حقیقت کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اثار و قربانی کا خصوصی اجر انہیں عطا فرمایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ایک حدیث ہے، بلکہ کئی ایک حدیث ہیں۔ کان عمنا العباس ابن علی نافذ البشی بصیرہ صلب الایمان جاہد مع ابی عبداللہ و ابلا بلان حسنہ و مضا شہیدہ۔ یہ بھی بحر الانوار جلد 44 اور صفحہ 298 میں ہے کہ حضرت عباس کے بارے میں امام صادق فرماتے ہیں ہمارے چچا عباس ابن علی روشن بصیرت رکھنے والے، پختہ ایمان والے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا، بہترین طریقے سے اپنی جان قربان کی اور شہید ہو گئے۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ حضرت عباس میں 2 نمایاں جو خصوصیات ہیں، نافذ البصیرہ ہونا، یعنی وہ حق و باطل کی شناخت میں انتہائی بصیرت رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ حقیقی راستہ کون سا ہے۔ دوسرا ہے صلب ایمان، یعنی ان کا ایمان مضبوط اور غیر متزلزل تھا، جو کبھی بھی دنیاوی مفاد یا خوف سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ اور یقیناً ایسی بات ہے کہ جہاں میدان کارزار ہے وہاں دنیا کی ریل پیل بھی ہے، ٹھنڈے پانی ہیں اور تازہ کھانے ہیں، لیکن نہ ٹھنڈا پانی اور نہ تازہ کھانا، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں اور ان کی امامت میں حضرت عباس نے اپنے آپ کو ایسا ضم کر دیا تھا کہ جس طرح واقعاً ایک وفادار 100% بلکہ کہا جائے 1000% جو وفادار ہے وہ حضرت عباس علمدار۔ امام حسین علیہ السلام حضرت عباس علمدار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب دیکھا کہ حضرت عباس پانی نہیں پی رہے اور وہ شہید ہو گئے دریا کے کنارے، تو پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ معصوم ہیں، معصوم کسی کی نہ تو خوشامد کرتے ہیں اور نہ ظاہری طور پر تعریف کرتے ہیں، بلکہ باطنی انسان کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کے بارے میں فرمایا الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی، اے میرے بھائی عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی اور میرا سارا مکمل سہارا ختم ہو گیا۔ یہ جملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے فقط بھائی نہیں بلکہ سب سے بڑے حامی، محافظ اور وفادار ساتھی۔ ان کی شہادت امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک ناقابل برداشت صدمہ تھی۔ حضرت عباس علمدار کا علم، حلم اور وفاداری، علامہ مجلسی بحر الانوار میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار نہ صرف جنگی مہارت میں بے مثال تھے بلکہ علم و حلم میں بھی اعلیٰ مقام کے حامل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی دعائیں بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ہیں۔ مومنین جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں اس مولا عباس علمدار کے صدقے میں اپنی دعاؤں کو قبول کروائیے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان للعباس ابن علی عند اللہ منزلہ یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ۔ اللہ کے ہاں حضرت عباس کا ایسا مقام حاصل ہے کہ قیامت کے دن تمام شہداء ان پر رشک کریں گے۔ یہ حضرت عباس علمدار کی قربانی کوئی عام قربانی نہیں ہے
بلکہ بہت بڑی قربانی، ان کا ایثار، صبر، وفاداری اس قدر عظمت کی مالک تھے کہ دیگر شہداء بھی ان پر رشک کریں گے اور ان پر یہ چاہیں گے کہ اے کاش یہ بھی ہمارے لیے سعادت ہمیں بھی حاصل ہوتی۔ لہذا حضرت عباس علمدار کوئی معمولی شخصیت نہیں، بلکہ وہ ہیں کہ جن کی تعریف معصومین علیہ السلام نے کی۔ لہذا حضرت عباس ایک باب الحوائج بھی ہیں کہ حاجتوں کا دروازہ ہیں۔ اسی وجہ سے جب امام حسین علیہ السلام مکہ میں آئے تو حضرت عباس علمدار کا ایک خطبہ ہے کہ جو کعبہ کی چھت پر عظیم الشان خطبہ حضرت عباس علمدار نے ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ حضرت عباس سے منقول ہے، یعنی ان کی طرف منسوب ہے، کہ جس میں مولا نے یہ فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، یعنی ھذا کی جو ضمیر ہے اشارہ ہے یہ بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ الحمد للہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلہ ایھا الکفرۃ الفجر اتصدون طریق البیت لامام البررہ من هو احق به من سائر البریہ ومن هو ادنی بہ ولولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ قد استسلم الناس الحجر والحجر یستسلم یدیہ ولو لم تکن مشیۃ مولاي مجبولہ من مشیۃ الرحمن لوقعت علیکم كالصقر الغضبان على عصافير الطيران اتخون قوما يلعب بالموت في الطفولية فكيف كان في الرجولية ولفديت بالحامات لسيد البريات دون الحيوانات هيهات فانظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والكوثر وممن في بيته الوحي والقرآن وممن في بيته اللهوات والدنسات وممن في بيته التطهير والآيات وأنتم وقعتم في الغلطة التي قد وقعت فيها القريش لأنهم أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وأنتم تريدون قتل ابن بنت نبيكم ولا يمكن لهم ما دام أمير المؤمنين حيا وكيف يمكن لكم قتل أبي عبد الله ما دمت حيا سليلا تعالوا أخبركم بسبيله بادروا قتلي واضربوا عنقي ليحصل مرادكم لا بلغ الله مداركم وبددا عماركم وأولادكم ولعن الله عليكم وعلى أجدادكم۔ اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ حضرت عباس علمدار نے یہ خطبہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو مکہ سے کربلا روانگی کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ تو مولا فرماتے ہیں: حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس کعبے کو میرے مولا حسین کے والد گرامی کے قدم سے شرف بخشا، جو کہ کل تک پتھروں سے بنا ایک کمرہ تھا، ان کے ظہور سے قبلہ ہو گیا۔ اے بدترین کافرو اور فاجرو، تم اس بیت اللہ کا راستہ نیک اور پاک لوگوں کے امام کے لیے روکتے ہو جو کہ اللہ کی تمام مخلوق سے اس کا زیادہ حقدار ہے اور جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اگر اللہ کا واضح حکم نہ ہوتا اور اس کے بلند اسرار نہ ہوتے اور اس کا مخلوق کو آزمائش میں ڈالنا نہ ہوتا تو یہی اللہ کا گھر خود اڑ کر میرے مولا کے پاس آ جاتا، لیکن میرے کریم مولا نے خود اس کے پاس آ کر اس کو عظمت بخشی ہے۔ بے شک لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں اور حجر اسود میرے مولا حسین کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ اللہ کی مشیت میرے مولا کی مشیت ہے اور میرے مولا کی مشیت اللہ کی مشیت ہے۔ خدا کی قسم اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تم پر اس طرح حملہ کرتا جیسے کہ عقاب
غضبناک ہو کر اڑتا ہوا چڑیوں پر حملہ کرتا ہے اور تم کو چیر پھاڑ دیتا۔ کیا تم ایسے لوگوں سے خیانت کرتے ہو جو بچپن ہی سے موت سے کھیلتے ہوں؟ اور کیا عالم ہوگا ان کی بہادری کا جب کہ وہ عالم شباب میں ہوں۔ میں قربان کر دوں اپنا سب کچھ اپنے مولا پر، جو کہ اس پوری کائنات پر بسنے والے انسانوں اور حیوانوں کا سردار ہے۔ اے لوگو، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا موازنہ ہے خاندان یزید لعین کا خاندان رسالت سے؟ ایک طرف شراب پینے والے ہیں، دوسری طرف حوض کوثر کے مالک ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں جن کا گھر لہو و لعب اور سارے جہان کی نجاستوں کی آماجگاہ اور مرکز ہے، اور دوسری طرف پاکیزگی کے جہان اور آیات قرآنیہ ہیں، اور وہ گھر جس میں وحی اور قرآن ہے، اور تم اس غلطی میں پڑ گئے ہو جس میں قریش پڑے تھے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور تم اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہو۔ قریش اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو پائے، کیونکہ امیر المومنین کی ہیبت و جلال کے آگے ان کی ایک نہ چل سکی۔ اور کیسے ممکن ہوگا تمہارے لیے ابا عبداللہ حسین کا قتل، جبکہ اسی علی کا بیٹا رسول اللہ کے بیٹے کی حفاظت پر مأمور ہے؟ اگر ہمت ہے تو آؤ، میں تمہیں اس کا راستہ بتاتا ہوں۔ میرے قتل کی کوشش کرو اور میری گردن اڑا دو تاکہ تم اپنی مراد پا سکو۔ اللہ تمہارے مقصد کو کبھی پورا نہ کرے اور تمہارے آباء و اجداد اور تمہاری اولادوں کو تباہ کرے اور لعنت کرے تم پر اور تمہارے آباء و اجداد پر۔ کیسا عظیم خطبہ حضرت عباس نے ارشاد فرمایا، اور یعنی بہت عظیم جملہ ہے مولا عباس علمدار کا، جس میں مولا فرماتے ہیں اگر یہ تقدیر الہی میں نہ ہوتا تو میں تمہارے اوپر ایسا حملہ کرتا کہ جو واقعاً ایک تباہ کن حملہ ہوتا، تو لوقعت علیکم، یہ بہت عظیم جملہ ہے، لوقعت علیکم کالصقر الغضبان علی اصافیر الطیران، تو میں تمہارے اوپر ایسے جھپٹتا جس طرح کہ شکاری باز چڑیوں کو اپنے پنجے میں لے لیتا ہے۔ امید ہے آپ سب ان باتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور حضرت عباس علمدار کے فضائل اور مناقب معصومین علیہ السلام کی زبان سے سن کر آپ کے دل میں بھی نورانیت اور معنویت کا نور یقیناً داخل ہوا ہوگا اور مزید نورانیت پیدا ہوئی ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ اس عظیم مجاہد اور اس عظیم باب الحوائج کی عزت اور عظمت کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرما، شرف قبولیت عطا فرما، ہماری اولادوں کو نیک و صالح بنا، تمام مومنین و مومنات کی حوائج کو پورا فرما، اور اس شعبان المعظم کے مہینے میں پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما اور ہماری بخشش و مغفرت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔